بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 فروری بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ایک بڑا قاتل جس کے حوالے سے پوری قوم دکھی تھی اور ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، ظاہر جعفر کو آج عدالت نے سزائے موت سنا دی ہے، اور اس کے کیس میں جو باقی ملزمان کو بری کیا گیا ہے اس کی بھی مختصر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جب ججمنٹ سامنے آئے گی میرے پاس تو میں پھر آپ کے سامنے ریزننگ دوں گا کہ کن بنیادوں پر، کن گراؤنڈز پر عدالت نے جن ملزمان کو بری کیا وہ کیوں بری کیا، اور جن ملزمان کو سزا دی وہ کیوں سزا سنائی۔ اب جو کیس تھا ظاہر جعفر کے خلاف، اور اس میں جو عدالت نے شارٹ آرڈر پاس کیا ہے اور جو سزا سنائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج اٹارنی جنرل صاحب نے مسلم لیگ نون، صحافی برادری جو حامد میر اینڈ کمپنی ساری پہنچ جاتی ہے، اور پھر عدالت کے سامنے جو گزارشات رکھی اور جس دبنگ طریقے سے ریاست کو اور حکومت کو ریپریزنٹ کیا عدالت میں، جب یہ کہا کہ عدالت بار بار حوالے دے رہی تھی کہ برطانیہ کا قانون ایسا ہے، فلاں جگہ کا قانون ایسا ہے، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا حضور وہاں پر احتساب عدالتیں نہیں ہیں، وہاں پر وزیر اعظم پیسے کھا کر نہیں بھاگ جاتا۔ یہ بتایا جائے کہ کوئی کسی کے بیڈ روم کی ویڈیو شیئر کرتا ہے اور وہ بلیک میل کرتا ہے تو یہ کون سا اس کو آپ کہیں گے کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے؟ اگر کسی خاتون کے ایک ممبر نیشنل اسمبلی کے ایک ممبر ہے، اس کی گھٹیا ویڈیوز اور تصاویر کو شیئر کیا جاتا ہے تو کیا یہ صرف اور صرف اس کو کہا جائے گا کہ یہ ڈیفیمیشن ہے یا کوئی کرمنل کارروائی بھی ہوگی؟ عدالت میں بڑی دبنگ آج آرگومنٹس کیے، دھواں دھار آرگومنٹس اٹارنی جنرل صاحب نے کیے، اور جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں انہوں نے بھی نو بول دیا۔ سیاسی جماعتیں جو درخواستیں لے کر گئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی، پاکستان بار کونسل بھی، اور ساتھ نون لیگ کی طرف سے بھی جہانگیر جدون صاحب گئے تھے، ان کو کیا جواب دیا اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج عدالت میں سماعت ہوئی۔ پیکا آرڈیننس نے ایک پریشانی اور خوف میں مبتلا ہیں یہ سارے کے سارے مافیاز، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر فیک نیوز کا قانون رہ گیا تو یہ فیک نیوز جو حامد میر جس نے ساری زندگی جھوٹی خبروں پر اپنی صحافت کی ہے وہ کہاں جائے گا، سلیم صافی کہاں جائے گا، غریدہ فاروقی، عاصمہ شیرازی، یہ سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ تو یہ خوف میں ہیں اور یہ خوف زدہ ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خوف میں اس وجہ سے ہیں، اب ہم بھی سارا دن آپ کو نیوز دیتے ہیں، ہمیں خوف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم جھوٹی خبر نہیں دیتے، ہم وہ بات کرتے ہیں جو فیکٹس کی بات ہوتی ہے۔ آپ اس سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں کہ نہیں جو اس کے حوالے سے بات ہے اس کو ایسے بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن بات فیکٹس کی ہوتی ہے، حقائق پر مبنی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں قانون آئے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک سے مافیا کا خاتمہ ہو، ہم غلطی کریں ہمارے خلاف بھی کارروائی ہو، کوئی اور غلطی کرے وہ بھی اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اٹارنی جنرل صاحب عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ بابر بخت صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں سائبر کرائم ونگ وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ درخواست گزاروں کے وکلاء بھی عدالت میں موجود تھے۔ اطہر من اللہ صاحب بھی اس کیس کو سن رہے تھے۔ اطہر من اللہ صاحب نے جو پہلے اس پر اٹارنی جنرل صاحب سے جو کہا، انہوں نے کہا کہ چیف صاحب نے کہا کہ دنیا ڈیفامیشن کے قانون کو ختم کرنے جا رہی ہے، اور ہمارے ہاں 2010 میں اس قانون کو شامل کیا گیا، جو بھی ہوا وہ پارلیمنٹ نے کیا، اس عدالت نے اس میں کچھ نہیں کیا۔ ایف آئی اے کو رولنگ پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی نے پڑوسی کے ساتھ لڑائی کی، ایف آئی اے کو اس معاملے میں شامل کیا۔ ماحولیاتی مسئلے پر ایف آئی اے نے رکن پارلیمنٹ کی درخواست پر تنگ کرنا شروع کر دیا۔ عدالت کے سامنے ایک کیس آیا جس میں حکومتی شخصیت نے پڑوسی کے ساتھ ہونے والے جھگڑے پر ایف آئی اے کو پیکا قانون کے تحت درخواست دی، جس پر ایف آئی اے نے بزرگ شہری کو ہراساں کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایف آئی اے کے پاس کچھ عرصہ پہلے 14,000 کیسز زیر التوا تھے۔ ایف آئی اے کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ صرف جو لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنانا ہے، اور آپ نے جو ان کے اپنے کام ایف آئی اے کے وہ نہیں کرنے دیے جاتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پبلک آفس ہولڈر کو کس بات کا ڈر ہے؟ ایسی پارٹی جس کی طاقت ہی سوشل میڈیا ہو، سوشل میڈیا ٹیم بنا کر بلیم گیم شروع کرے گی تو پھر ڈرنا کس وجہ سے؟ پبلک آفس ہولڈر کو بچانے کے لیے کیوں اخراجات اٹھائے جائیں؟ کیوں عدالتیں پبلک آفس ہولڈر کے لیے یا ادارے پبلک آفس ہولڈر کو بچانے کے لیے ریاست کا پیسہ لگائیں؟
عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ بہتر قانون بناتے تو یہ عدالت آپ کو سپورٹ کرے گی۔ ڈیفیمیشن کے قانون کو پوری دنیا نے ختم کر دیا ہے، 14,000 شکایات ہیں، ایف آئی اے نے کون سا کیس صحیح حل کیا ہوگا؟ ایک سیاسی ورکر نے ایک پبلک آفس ہولڈر کے خلاف تقریر کی اور 6 ماہ وہ جیل میں رہا۔ یہ قانون پبلک آفس ہولڈر کے تحفظ اور آزادی اظہار کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ایک آرڈیننس کے ذریعے اس ایکٹ کو مزید ہم خراب نہیں ہونے دیں گے۔ چیف جسٹس نے ایک ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت کو پرائیویٹ لوگوں کی حد تک کا اتنا خیال ہے تو پبلک آفس ہولڈر کو اس سے نکال دے۔ مجھے چیف جسٹس ہوتے ہوئے تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ ہر پبلک آفس ہولڈر کی ساکھ اس کے فیصلوں اور اس کے اعمال سے ہوتی ہے۔ یہ عدالت کافی عرصے سے اس معاملے پر تحمل کا اظہار کر رہی ہے۔ سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما سوشل میڈیا پر اپنے اقدامات کے خود ذمہ دار ہیں۔ جب آپ خود یہ چاہتے ہیں تو پھر تنقید سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پوری دنیا میں طے ہے کہ آزادی اظہار رائے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اداروں کے بنیادی حقوق یا ساکھ نہیں ہوتی، وہ حد عزت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ عدالت کیوں نہ حد عزت قانون کو کالعدم قرار دے؟ کیونکہ نہ حد عزت کو فوجداری قانون سے نکال دیا جائے۔ حد عزت کے سول کیسز میں قانون کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ سول کوڈ کو پابند بنا دیتے ہیں کہ 3 ماہ میں وہ فیصلہ کرے۔ اس میں میری جو یہ بھی گزارش ہوگی کہ توہین عدالت کا جو کیس ہے اس کو بھی توہین عدالت کنٹیمپٹ آف کورٹ جو آرڈیننس ہے اس کو بھی پھر ساتھ اور پھر کہا جائے کہ آئین میں جو آرٹیکل 204 ہے اس میں بھی ترمیم کر دی جائے، اور تاکہ پھر سب کو ایک جیسا پھر ڈیل کیا جائے۔ تو یہ میری گزارش ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے جو آگے جواب دیا جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت میں کہا کہ یہ عدالت کا اختیار ہے کہ اگر وہ اس کو غیر آئینی قرار دینا چاہتی ہے تو وہ غیر آئینی قرار دے سکتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی نہیں ہے اور قانون کا استعمال غلط ہو سکتا ہے لیکن یہ قانون غلط نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہمارے پاس ایک پلان ہے اور ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، اور میں نے خود اس وجہ سے ملاقات کی ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر میں وزیر اعظم کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو ریپسٹ کہنا کہاں کا آزادی اظہار ہے؟ اگر کوئی کسی پردہ نشین خاتون کو کہے کہ وہ جادو ٹونے کرتی ہے، چھت پر گوشت پڑا ہوا ہے، کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک میں طنزیہ جملے کہے جاتے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ باہر کی دنیا کے اور یہاں کے کلچر میں حضور بہت فرق ہے، یہاں وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکجا ہو کر قانون بنانا چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جس پارٹی نے یہ قانون بنایا 2016 میں، آج وہ خود درخواست لے کر اسی قانون کے خلاف آئی ہوئی ہے جنہوں نے یہ قانون منظور کیا۔ یہ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ نون لیگ نے یہ قانون منظور کیا، اب نون لیگ اس کے خلاف درخواستیں لے کر آ گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم کیوں سیاسی جماعتوں کی درخواستیں سنیں؟ سیاسی جماعتیں اس فورم کا استعمال نہ کریں، جا کر پارلیمنٹ سے ختم کروانا ہے تو کروائیں۔ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر جا کر قانون سازی کریں، اور عدالت نے نون لیگ کو کہا کہ سینٹ میں تو آپ کی اکثریت ہے، وہاں جا کر قانون سازی کریں۔ وکیل پی ایف یو جے نے کہا کہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ دوغلے لوگ ہیں سیاسی جماعتوں کا، کہا کہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ میں جا کے متفقہ قانون بنا دیں گے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ کسی کے بیڈ روم کی ویڈیو جاری کرنا، کیا اسے فریڈم آف اسپیچ کہتے ہیں؟ اگر کسی کی بیہودہ ویڈیو بنا کر شیئر کریں گے تو کیا یہ صرف ڈیفیمیشن ہے؟ کیا صرف ڈیفیمیشن کا حد عزت کا دعویٰ ہوگا، یا اس کو کوئی اور بھی اس ظالم درندے کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی بھی کی جائے گی؟ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے ابھی ایف آئی اے کو جاتے ساتھ پکڑنے اور پھر ٹرائل چلانے کا اختیار دیا، پھر آپ نے سوشل میڈیا ٹیمز سے یہ سب خود کرواتے ہیں، سیاسی جماعتیں سوشل میڈیا ٹیمز سے یہ کرواتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پر الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس آرڈیننس پہ پبلک باڈیز کی ساکھ بھی بچائی ہے۔ عدالت نے کہا کہ آج آپ یہ سیاسی جماعتیں اپنے سوشل میڈیا جو ونگز ہیں، جو سوشل میڈیا ٹیمیں ہیں، ان کو ختم کر دیں، بیہودگی ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری بیہودگی سیاسی جماعتوں نے خود پھیلائی ہوئی ہے ایک دوسرے کے خلاف، اور پھر کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے خلاف قانون بننے چاہیے، اور اس میں پھنسے گا وہی جو عام آدمی ہے جو ان سیاسی جماعتوں کے کہنے پر ایک دوسرے کی جماعتوں اور مختلف جماعتوں کے لیڈرز کے حوالے سے یا ان کے قائدین کے حوالے سے ایسی باتیں کرے گا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرڈیننس کے خلاف کیس میں جس عدالتی معاون نے جواب جمع کروایا میں پڑھ چکا ہوں، وہ عدالتی معاون اس جماعت کا حصہ ہے جو خود یہ قانون بنا چکا ہے اور آج وہ اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہا ہے۔ دونوں ہاؤسز نے ایک ساتھ قانون پاس کرنا دونوں ہاؤسز میں مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے آرڈیننس لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو اٹارنی جنرل نے کہا کہ محسن بیگ کا معاملہ ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے۔ عدالت نے کہا نا کہ محسن بیگ کا معاملہ کیا اس کے گھر چھاپہ مارنا قانونی ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم یہاں اس کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا معاملہ ٹرائل کورٹ میں
ہے وہ ٹرائل کورٹ دیکھے گی کہ وہ جو چھاپا تھا وہ قانونی تھا یا غیر قانونی تھا، وہ ہم نہیں دیکھ سکتے یہاں پر۔ یہ بڑا پیارا جملہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، برطانیہ میں بادشاہت بچانے کے لیے فوجداری مقدمات شروع ہوئے تھے۔ اٹارنی جنرل عدالت میں کہا برطانیہ میں تو احتساب عدالتیں بھی نہیں ہیں، برطانیہ میں وزیر اعظم کھا کر تو نہیں بھاگ کے چلے جاتے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو غلط ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے آپ بیان حلفی جمع کرائیں، آپ نے پبلک باڈیز کی ساکھ کو تحفظ دینے کی بھی کوشش کی ہے، آپ نے ایکٹ کو بہت ہی چلنگ کر دیا ہے، عدالت کا ایک ہی ٹیسٹ اور وہ ہے لوگوں کا اعتماد۔ عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم اس معاملے پر ابھی میٹنگ کرنی ہے، وزیر اعظم صاحب جب واپس آئیں گے تو ہمیں اس میں کوئی ہفتہ 10 دن کا ٹائم دے دیں، اور اس کے اوپر پھر ہم اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے عدالت میں وہ بھی جمع کروا دیں گے۔ پھر سیکشن 20 کے حوالے سے عدالت کا اختیار ہے، چاہے گی تو اس کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دے گی، اس کے مطابق ہوگا، ہم جناب کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ عدالت نے 10 مارچ کے لیے کیس کی سماعت ملتوی کر دی، سیاسی جماعتوں کی درخواستیں واپس کر دیں کہ آپ جائیں پارلیمنٹ میں، صرف اس میں جو PFUJ کی درخواست ہے، کیونکہ صحافیوں کے لیے ایکسٹرا آرڈینری جو ریلیف ہے وہ دینا ہے، اس وجہ سے صرف ان کی درخواست پر یہ سماعت ہوگی اور یہ معاملہ آگے چلے گا اور عدالت اس معاملے کو دیکھے گی۔ اور اب عدالت نے اس میں 10 مارچ کی تاریخ مقرر کی ہے۔ سیکشن 20 کے حوالے سے جو حکم امتناع ہے، سٹے ہے، وہ اس میں توسیع کر دی ہے کہ سیکشن 20 کے تحت FIA کسی کو گرفتار نہیں کرے گی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جو آج ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بڑا ایک سنگ میل ثابت ہوا ہے اور ایک بڑا قاتل الزام کو پہنچا ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے جج عطا ربانی صاحب نے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اختلاف ایک چیز پہ کرتا ہوں، یہاں جہاں پہ ذاکر جعفر کو بچایا گیا ہے، ذاکر جعفر کی حد تک کیس بہت سٹرونگ تھا۔ اب ذاکر جعفر کے خلاف دیکھیں، کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو نہیں کہتا کہ وہ قتل کریں، لیکن قتل ہوا اور قتل کو چھپانے میں اس نے کردار ادا کیا ہے بطور باپ، تو عدالت نے اس کو اس وجہ سے ریلیف دیا ہے۔ لیکن میرا جو بطور قانون کے طالب علم، اور میں یہ کہوں گا شوکت مقدم سے کہ آپ اس بریت کے فیصلے کو چیلنج بھی کریں اس حد تک کہ جو ذاکر جعفر اور ان لوگوں کو بری کیا گیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس میں قاتل کو قتل کے بعد جو سہولت کاری دی گئی ہے اس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مرکزی ملزم جو امریکی شہری تھا، بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ کیا امریکی شہری کے خلاف بھی ہماری عدالتیں فیصلہ دیں گی، بہرحال عدالت نے اس کو آج سزائے موت سنائی ہے۔ اس کے علاوہ جو 2 وہاں پر کردار تھے جو اس سارے معاملے کو فیسیلیٹیٹر تھے قتل سے پہلے اور قتل کے دوران، وہ ایک چپڑاسی تھا اور ایک باورچی تھا جو گیٹ بند کر رہے تھے اور پکڑ کے نور مقدم کو اس کے حوالے کر رہے تھے درندے کے، ان دونوں کو بھی 10 سال کی عدالت نے قید کی سزا سنائی ہے۔ اور باقی تھراپی ورکس کے جو ہیں ملازمین ہیں انہوں نے بھی بڑے وکیل کیے تھے، اتنے بڑے وکیل خواجہ حارث صاحب جیسے وکیل آئے تھے ان قاتلوں کو بچانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود انصاف جیت گیا اور جو مرکزی ملزم ہے اس کو سزائے موت سنا دی ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اور ہر پاکستانی کو محفوظ رکھے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔